کہ ناموس رسالت میں جو پہرے داری کرتا ہے تو آخر اس کو آقا و مولا پھر اس کو نوازتے کس طرح؟ تو جب جنگ بدر کا جب مارکا برپا ہوا، سامنے کافر جو ہے وہ کھڑے تھے، تو غفار کی صف میں ایک کافر تھا، عبید نامی ایک کافر تھا، اور اس کا سر کے بال سے لے کے وہ پاؤں کے ناخن تک وہ لوہے کے اندر وہ ڈوبا ہوا تھا۔ تو اس نے صرف اور صرف آقا و مولا حضور علیہ السلام کی طرف دیکھ کے اس نے للکارا، اس نے کہا کون ہے تم میں سے جو میرا مقابلہ کر سکتا؟ تو پھر حضور کے ساتھ آپ کے غلاموں میں سے حضرت زبیر بن عوام نکلے۔ آپ نے فرمایا ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اس کائنات کا سب سے پاورفل ہتھیار ہے، اور وہ محمد عربی کا عشق ہے جو ہمارے سینوں کے اندر سمایا ہوا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ آپ نکلتے ہیں باجی، بات آپ کو یہ آپ نے ذہن میں بات رکھنی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے وہ نظارہ دیکھا کہ حضرت زبیر بن عوام کے ہاتھ میں ایک برچی تھی۔ کیا تھی جناب؟ تو آپ نے جب اس کافر کو تاکا نا، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک، تو وہ تو لوہے کے اندر ڈوبا ہوا تھا، صرف اور صرف اس کے دو آنے اتنے نظر آ رہے۔ تو آپ پھر اس کی طرف جب لڑکے نا اس طرح بھاگے، تو آپ نے پوری قوت کے ساتھ وہ برچی تاک کر اس کافر کے ہاتھ میں ماری۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہ نظارہ دیکھا جس نے جس آنکھ کے ساتھ آقا و مولا کو للکارا، وہ برچی اتنی قوت سے ماری کہ آنکھ چھینچی میں وہ اس کی کھوپڑی کے اندر جا کے گھس گئی۔ کافر لڑکھڑا کے گر گیا، اسی جگہ پہ مردار ہو گیا۔ اب وہ برچی ہے، یہ یہاں قصہ ختم ہو سکتا تھا، لیکن آقا و مولا پہ نوازتے اس طرح۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت زبیر نے اس کافر کے منہ کے اوپر اس طرح پاؤں رکھا اور دونوں ہاتھوں کے ہاتھ سے وہ برچی پکڑی، اور پھر پوری قوت کے ساتھ آپ نے وہ برچی جو ان سے اس کی کھوپڑی سے نکال کے اس طرح باہر نکالی۔ اب اس برچی کا جو ہے وہ سر خم ہو چکا تھا، برچی کا سر، اور بظاہر ایک اسلحہ برچی ہے، وہ نکارہ بھی ہوگی۔ اب اسلحہ جو ان سے آپ گولی چال جو اس کے خالی خول کو کیا کرنا ہے؟ اب یہ برچی ہے جو چلی دفاع مصطفیٰ کی وجہ سے، اس کا سر بھی اس طرح خم ہو چکا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زبیر بن عوام وہ برچی لے کر آئے، تو پھر آقا و مولا حضور علیہ السلام نے وہ برچی طرف فرماری۔ پوری اپنی زندگی مبارکہ میں آقا و مولا نے وہ برچی اپنے پاس محفوظ رکھی۔ آپ کے ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے بعد وہ برچی جناب ابوبکر صدیق نے اپنے پاس محفوظ کر لی۔ آپ کے بھی ظاہری طور پر پردہ فرما جانے کے بعد وہ برچی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ کر لی۔ آپ کے بعد عثمان غنی نے محفوظ کر لی، اور بس یہی آپ کو ہم پیغام دے کے جا رہے ہیں۔ جس کا سر خم ہوا دفاع مصطفیٰ کی وجہ سے، اور یہ تو محمد عربی کا شعر ممتاز قادری ہے جس کا سر کا مرکہ ٹوٹا دفاع مصطفیٰ کی وجہ سے۔ پھر بتانے کہ اس برچی کو آقا و مولا نے اس پیار سے کھایا، تو وہ غازی ممتاز حسین قادری کو آقا و مولا نے کس پیار کے ساتھ اپنایا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ جرات اور قوت کے ساتھ اٹھنا سب سے قیمتی ہمارے پاس ہماری جان ہی ہے، ماں باپ سب کچھ، لیکن صرف اور صرف آپ کے ایک اشارے نہیں، آپ نے جس دن ہمارے امیر مجاہدین نے جس دن آپ مبارک سے اشارہ فرما دیا، تو یہ حضور کے وہ غلام بیٹھے ہیں کہ آپ کے اشارے کی برکت سے پوری دنیا بھی آ جائے تو ہم لوگ سینہ تان کر کے سامنے کھڑے ہو جانے کے لیے تیار ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ اس لیے یہ بات ہم کرتے ہیں، یہ جو دین کی پاور ہے، یہ ہمارے پیر و مرشد حضرت نے ہمیں یہ سارا درس دیا۔ یہ دین کی پاور ہے جو حضرت ہمارے فرماتے ہیں، جو خالد بن ولید منہ کے مارکے میں چلے 60,000 کے ساتھ 60 بندے تھے حضرت خالد بن ولید جنہوں نے ٹکرائی اور جنگ کر دی۔ آخر بتائیں کہ 60 بندوں کے تو 120 بازو تھے۔ آج آخر کیا وجہ کہ ایک ہمارے امیر المجاہدین جو یتیم خانوں میں اپنے حجرے میں جلوہ گر ہیں، لیکن شرق سے لے کے غرب تک ٹرمپ بھی کانپ رہا ہے، اور جو سے وہ مودی بھی کانپ رہا، تو یہ وہ آپ اس کی قوت ہے، یہی وہ بات ہے۔ ہم اسلحے کے قائل کوئی نہیں، نہ ہمیں اسلحہ چاہیے، نہ ہمیں دنیا کی کوئی پاور چاہیے، لیکن ہمارے پاس اس کائنات کا سب سے پاورفل ہتھیار ہے، اور وہ اس کے مصطفیٰ ہے جو ہمارے سینوں کے اندر بسا۔